نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسنته غسل يديه إلى رسغيه ابتداء كالتسمية۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ وضو کی سنتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ وسنتوں اور وضو کی سنت غسل یدیہ الی رسغیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو پونچوں تک ابتداءً میں دھونا۔ تو سنت کی اصطلاحی شریعت میں تعریف یہ ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور کے صحابہ میں سے کسی ایک نے علی وجہ العبادت کبھی کبھار ترک کے ساتھ ہمیشگی فرمائی ہوتی سنت ہے۔ تو یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ وضو کی سنتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو پہلی سنت وضو کے ہاتھوں کو دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، الی رسغیہ، کلائیوں تک، گٹوں تک یا پونچھوں تک، ابتداءً شروع میں، کالتسمیہ، جیسے کہ بسم اللہ پڑھتے ہیں شروع میں، تو اسی طرح ابتداءً پہلے ہاتھوں کو دھوئیں گے، جیسا کہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ تو دوسری سنت کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا۔ پہلے کیا تھا؟ ہاتھوں کو دھونا 3 مرتبہ وضو کے شروع میں، کا تسمیت، جیسے کہ بسم اللہ پڑھنا، والسواک، تیسری سنت مسواک کرنا، وغسل فمیہ، چوتھی سنت منہ کو دھونا، وانفیہ، اور منہ میں پانی ڈالنا اور ناک میں پانی ڈالنا، غسل فمیہ وانفیہ بمیاہ، اسی پانی سے اپنے ناک میں پانی ڈالنا، منہ دھونا اور ناک دھونا علیحدہ علیحدہ پانی سے، وغسل فمیہ، یعنی منہ کو دھوئیں گے، منہ میں پانی ڈالیں گے، کلی کریں گے، وانفیہ، اور پھر ناک میں پانی ڈالیں گے، بمیاہ جدیدۃ، الگ الگ پانی کے ساتھ۔ تو یہ 5 سنت ہوگی۔ وتخلیل لحیتہ، اور داڑھی کا خلال کرنا ہے، وأصابعہ، اور انگلیوں کا، وتحلیل للحیۃ، اور خلال ہے داڑھی کا اور انگلیوں کا۔ تو ہاتھ پاؤں انگلیوں کے خلال ہے، اسی طرح داڑھی کا بھی خلال ہے۔ وتسلیس الغسل، اور اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ ونیتہ، اور ناوی سنت نیت کرنا ہے۔ 10ویں سنت مسح کل رأسہ مرۃ، پوری سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا ہے۔ وَأُذُنَیہ بِمَائِہ، اور سر کے پانی کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا ہے، 11ویں سنت۔ وَالتَّرْتِیبُ الْمَنْصُوص، اور اس ترتیب کے مطابق وضو کرنا ہے جو نص میں وارد ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم۔ تو پہلے کیا؟ چہرے کو دھونا ہے، پھر ہاتھوں کو بازو سمیت دھونا ہے، کوہنیوں سمیت، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، تیسرا سر کا مسح کرنا ہے، چوتھا پاؤں کو۔ تو اسی طرح ترتیب وار وضو کرنا۔ والولا، اور پے در پہ، اور پے در پہ وضو کرنا ہے۔ والولا، یعنی اتنا پے در پہ کرنا ہے کہ ایک عضو دھوتے ہو، دوسرا جب دھوتے تو پہلے خشک نہ ہو۔ تو یہاں تک مصنف نے 13 سنتیں بیان کی ہیں۔
آگے پھر مستحبات کا بیان ہے۔ وہ مستحب، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ وضو کے مستحبات کو بیان فرما رہے ہیں۔ التیامن، پہلا مستحب عمل وضو کا دائیں طرف سے شروع کرنا۔ مستحبات کا ہے دائیں عضو سے شروع کرنا ہے، جو بھی عضو دو۔ ومسح، ومسح رقبتی، اور گردن کا مسح کرنا ہے۔ وینقضہ، تو مصنف علیہ الرحمہ نے پہلے فرائض کو بیان کیا، پھر سنتوں کو بیان کیا، اور پھر آخر میں مستحبات پھر نوافل وضو کا بیان فرمایا ہے۔ تو سنت میں مصنف علیہ الرحمہ نے آخری جو سنت فرمایا وہ ترتیب والولا، پے در پہ وضو کرنا اور ترتیب کے ساتھ کرنا۔ ترتیب کے ساتھ وضو کرنا اور پے در پہ وضو کرنا، اس میں امام شافی کا اختلاف ہے۔ سیدنا امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترتیب سے وضو کرنا فرض ہے۔ دلیل، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فا تعقیب کے لیے ہے، اور تعقیب ترتیب کے معنی پر دلال کرتے، ایک کے بعد دوسرا یہ تعقیب ہے، اور یہ کس پر دلال کرتا ہے؟ ترتیب پر، کیونکہ تعقیب کا معنی ہے ما بعد کا ما قبل پر مرتب ہونا۔ بس آیت سے قیام الی الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہونے اور غسل وجہ کے درمیان ترتیب ثابت ہوئی، چونکہ باقی اعضاء غسل وجہ پر معطوف ہے، اس لیے ان میں بھی ترتیب ثابت ہوئی۔ پھر فرمایا والولا، ولا، اور پے در پہ وضو کرو۔ اور اس سنت، وضو کی سنتوں میں سے 13ویں سنت یہ ہے کہ اعضاء وضو پہ در پہ دھو لی، اس طور پر کہ وضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا وضو دھو ڈالے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ ہاں کوئی سوال ہو کسی کا پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ۔